بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ریکارڈنگ کی کچھ پرابلم کی وجہ سے اس ہفتے کے جمعہ بیان کا شروع کا حصہ ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ آخری 14 منٹس کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نماز پر نمازیں چھوڑ رہا ہے، کبھی معافی نہیں مانگ رہا ہے، مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے، مسجد میں نہیں آتا، کبھی سدھرنے کا نام نہیں لیتا، دکانوں پہ بیٹھتا ہے، کٹوں پہ بیٹھتا ہے، اذان کانوں میں سنائی دیتی ہے، کبھی مسجد کو نہیں آتا، اچانک کٹے پہ بیٹھے بیٹھے بھی موت آ سکتی ہے۔ چائے کا گلاس منہ میں پکڑا تھا، منہ میں آتے ہی جو ہے چائے کا گھونٹ اندر گیا، اچانک سانس اٹکی پھٹ کر کے چلا گیا، معلوم نہیں پڑے گا۔ اچانک کی موت کیا ہے؟ معلوم ہوا کھانا کھا رہا تھا، سود کا پیسہ کھا رہا تھا، سود کا ویوہار کر رہا تھا، اچانک ایک دیوار آٹھ کے سر کا ہوا، ہچکی لگی، سانس اکڑی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہیں پر چلا گیا۔ موت خطرناک چیز، اور اچانک کی موت کیا ہے بولو؟ اچانک کی موت اللہ کے غصے کی پکڑ ہے۔ اللہ کے غصے کی پکڑ کا مطلب یہ ہے اللہ اس کو توبے کا موقع نہیں دیتے، پٹ کر کے آتی ہے، چلا جاتا ہے آدمی۔ یہ چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے اچانک کی موت۔ موت میں انٹیمیشن ملتے ہیں بہت سے، بیمار ہوا، اشارے مل گئے وغیرہ وغیرہ، لیکن اچانک کی موت میں کیا نہیں ہوتا، کوئی چانس نہیں، آئی گیا ختم۔ ارادے کرو زندگی میں کہ کچھ نہیں کریں گے انشاءاللہ، کم از کم موت سے تو ڈر کے زندگی گزارو۔ دین کے تقاضے آتے، کل سے کر تو بولتا، نماز پڑھنے کی بات آتی تو کل سے کر تو بولتا، دنیا کا کام کس نے ابھی کرنا، سمجھ لو دنیا کا کام کرتے کرتے اچانک مر گیا، کام پورا ہوا، دنیا کا کام چھوڑ کو چلے گئے نہیں کیا، اس کے بعد والے اس کو پورا کرتے نہیں کرتے، لیکن دین کا کام ایک ایسا ہے، میرے بعد والا پورا کرے تو مجھے ثواب نہیں ملتا ہو، میرے بدلے میرا بیٹا نماز پڑھے تو کیا ثواب ملے گا مجھے، میرے بدلے میرا بیٹا روزہ رکھے تو کیا ثواب ملے گا مجھے، یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ دن کے کاموں میں کل بولتی، ابھی ذرا وقت چھوڑ کو آپ کو بولتی، دیکھیں گے لوگ بولتی، کٹے پہ وقت گزارتی، سامنے وقت گزارتی، ہوٹلوں میں وقت گزارتی، لیکن اچانک کی موت نہ آپ کو انٹیمیشن دیتی ہے، نہ آپ کے دماغ میں آتی ہے، آپ کو پکڑتی ہے تو سیدھے پکڑتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے کیا مانگی ہے؟ موت الفجأتی اسف علی الفاجر، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اچانک کی موت گنہگار کے لیے افسوس کا سبب ہے۔ بوتل پی رہا تھا، پیتے پیتے موت نہیں، چلے گیا، افسوس ہے اس پر کہ شراب سے توبہ کر کو نہیں گیا ہوں گے، نماز کے بغیر زندگی گزار رہا تھا، گاڑی چلاتے رہتے ہارٹ اٹیک ہو گیا، چلا گیا، توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اور فرمایا وراحت للمؤمنین، اچانک کی موت وہ مسلمان جو فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، اطاعت کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، اس کے لیے راحت ہے بولے، گنہگار کے لیے، نافرمان کے لیے، بے نمازی کے لیے پکڑ ہے، پکڑ۔ اور قیامت کی نشانی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان من امارات الساعۃ ان یظہر الموت فجأہ، فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اچانک کی موتیں کیا ہونے لگیں گی، اور اچانک کی موتوں کی کچھ شکلیں ہیں، اس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، بات ذرا طول ہوگی، اللہم انی اعوذ بک من الہدم، یہ دعا ہمیں بھی کرنا، عربی میں نہیں آتی تو اردو میں تو کر لینا۔ اللہ کے نبی نے ان چیزوں سے پناہ مانگی اور اسی سے آدمی از زیادہ مر رہا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہدم، اے اللہ میں عمارتوں سے گر کر مرنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ کام کر رہا تھا، سینٹرنگ کا پاؤں پھسلا، گر گیا، دیواری چاقو پڑ گئی، گر گیا، مر گیا۔ موت طے تھی، لیکن ایسی موت جو توبے کا موقع نہ دے وہ خطرناک ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو اللہ کے نبی نے اس موت سے کیا مانگی ہے؟ ہمارے سامنے واقعات ہے، نوجوان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، بوڑھے کو ہم نے اپنے ہاتھ سے دفنایا ہے، اس کے پیچھے نمازیں جنازہ پڑے، لیکن لوگ ہیں کہ سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّ، اے اللہ میں کھڈے میں گر کر مرنے سے، گٹر میں گر کر مرنے سے، نالی میں گر کر مرنے سے، اچانک گر کر حادثہ ہو کر مرنے سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے میں کیا مانگتا ہوں؟
पना मांगा। आज ऐसे मर रहे लोग। तो ये उन चीजों से अल्लाह के नबी ने दुआ में पना मांगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे फरमाया वअऊज़ु बिका मिनल गरक़, अल्लाह मैं जल डूब कर मरने से पना मांगता हूं। कितने हादसे नहीं हो रहे थे, तलों में बच्चे गए थे, डूब कर मर गए, तौबे का मौका मिला, गाने सुनते हुए हंसते हुए जा रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हुआ, तौबा का मौका मिला। ये है अचानक मौत। ये कैसी मौत? अच्छा, इससे पना। और फरमाया वल हरक़ी, ऐ अल्लाह जल कर मरने से हिफाजत फरमा। मालूम हुआ गाड़ी लेकर जा रहा था, कार पट कर वो दिया, गाड़ी में से जो है आग निकली, पूरी गाड़ी जल कर रहा, आदमी भी जल कर रहा। होता नहीं होता। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और पनाह मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिक, ऐ अल्लाह नेमतों के, तेरी नेमतों के छीने जाने से पनाह मांगता हूं। आफियत बहुत बड़ी नेमत है, जिंदगी में खैर और बरकत बहुत बड़ी नेमत है, सुकून की जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है। ऐ अल्लाह ऐसी नेमतों के छीनने से मैं क्या मांगता हूं? पनाह मांगता हूं। घर में बीवी बच्चों के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहा, ये भी एक नेमत है ना? ऐ अल्लाह ऐसी नेमतों के छीने जाने से मैं पनाह मांगता हूं। कभी कभी होता है ना जिंदगी में, बाप जिंदा है और मर गया, जवान बेटा मर गया, वो भी एक नेमत ही, वो भी एक नेमत है ना? नहीं तो ऐसी चीजों से पनाह मांगी। और फरमाया व तहव्वुल आफियतिक, ऐ अल्लाह आफियत के दूर होने से भी पनाह मांगता हूं। अल्लाह सेहत नसीब फरमा, अल्लाह तंदुरुस्ती नसीब फरमा। और फरमाया व फुजअती निक़मिक, अचानक से तेरे इंतकाम, तेरे बदले से पनाह मांगता हूं। अचानक का इंतकाम क्या है? अल्लाह का अचानक की मौत। अल्लाह का इंतकाम क्या है? बोलो, अचानक का इंतकाम, अचानक की मौत, अचानक की मौत। कभी खुशी के माहौल में मौत हो जाती है, कभी ईद के दिन कोई मरता है, ये भी एक बहुत बड़ी गम की चीज है। आगे फरमाया ये वाकयात तो हमारे सामने आते रहते हैं, लेकिन हमारा दिल थोड़ा मुर्दा है। क्यों बोले तो हमें वक्त पर इबादतें नहीं करते ना, जिक्र से दूर हमारा दिल, दुआओं से दूर, नमाजों से दूर। बड़ी रात में देखना मजमा उधर तक था, दूसरे दिन फजर में देखना दो सफेद थी। क्या मतलब इसका? जिंदगी में इरादा करें, मौलाना उनका काम बोलने का, मेरा काम सुनने का, एक कान से सुनने का, एक कान से छोड़ने का। आगे देखो, गफलत से निकलने के लिए कुछ चीजें करना जरूरी है। नंबर एक, वाकयात जो होते हैं उससे इबरत ले। हमारे सामने कोई मरा और हमें इबरत न ले तो इबरत ले। बिस्तर पर मरा हो, बिस्तर पर पड़ के 6-6 महीने, साल 2-2 साल से बिस्तर पर है आदमी, आजकल में दिखता, उसकी जान को इयादत भी कर पाया हमें, लेकिन क्या हुआ? जो इयादत कर पाया था उन्हें चले गया, अचानक हुआ नहीं हुआ। बिस्तर पर पड़े हुए लोग ऐसे ही हैं, अचानक मौत आके बहुत जने गए। कभी बाप जिंदा है, नौजवान बेटा 22 साल का 25 साल का चला जा रहा है। इबरत ले, इबरत ले। दुआएं करे खूब, अल्लाह से आफियत मांगे, अल्लाह से ईमान वाली मौत मांगे, नेकियों में खूब आगे बढ़े, नमाजों की तरतीब बनाए अपनी। काम काज तो मौत तक है, काम काज तो मौत तक है, कमाना मौत तक है। कमाने के लिए नमाजें जाया करना कैसी बात है? अरे अचानक मौत आ गई, कमाते कमाते चले जाएगा, नहीं जाएगा, काम हाथ रहेगा, लेकिन नमाजें गई जिंदगी से, मौका गया जिंदगी से। और हमेशा मौत की तैयारी करें। इसकी तैयारी है, हर दिन को आखिरी दिन समझे, हर दिन को आखिरी दिन समझे, हर नमाज को आखिरी नमाज समझे। बंदों के हुकूक अदा करें, कर्जा लिए तो जल्दी जल्दी देने की क्या करें, कोशिश करें। क्या मालूम है अचानक मौत आई, कर्जा भी नहीं देने हुआ, आपको किसका गल्ला पकड़ दें? कर्ज वाला, हमारी वारिसों का गल्ला पकड़ दें। दुश्मनियां खत्म करें, मोहब्बतों को आम करें। अरे कब तक दुश्मनियां पाल कर जियोगे? सडनली मौत आई, दिल में क्या लेकर जा रहे हो? बाप से दुश्मनी है बेटे को, भाई को भाई से दुश्मनी है। अरे मर गया, क्या लेकर गया भाई? दुश्मनी असनाले को गया, कुछ फायदा होगा? दिल साफ करके मरे। क्या करके मरे? दिल साफ करके मरे।
اور قبروں کو جاتے رہے. کس کو جاتے رہے؟ قبروں کو جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے میری موت کا ہر وقت خیال آئے گا, مجھے بھی گڑھے میں ایک دن سونا آئے گا. بیماروں کی عیادت کرے, اپنی صحت کی قدر ہوگی. اے ڈولے شولے سب مٹی میں جانے تک ہی سمجھے بات. بیماروں کی عیادت کرو, بستر پر جو لوگ لگے ہیں ان کو جا کو ملو, ان کی خیریت معلوم کرو. اس سے معلوم ہوگا صحت کتنی بڑی دولت ہے. آگے فرمایا کوئی بھی کام کل پر نہ ڈالو, کوئی بھی کام کل پر نہ ڈالو. نماز کل سے پڑھو, روزہ کل سے رکھو. کام کے بارے میں نہیں بولتے, بہت امپورٹنٹ ہے کام جانا چاہیے. نماز چونکہ پرواہ نہیں ہے, اتنا چلر ہو گئی نماز ہمارے نبی, اتنے چلر ہو گئے ہم. اور دیکھیے غفلت میں رہنے والے لوگ, جو لوگ ہر بات کو بولتے تھے میں کل کرتا ہوں, مرنے کے بعد اللہ سے کیا بولیں گے یہ لوگ؟ دیکھیے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا, حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعونی. غفلت میں رہنے والے لوگ, ہر بات کو بولنے والے, کل 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 کل. ایک دن کل آتا لیکن اس کے بعد کوئی کل نہیں آتا. بعد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ رب ارجعونی, ایک بار چانس دے دے, جا کر کیا کر کے آتا ہوں, نیک عمل کر کے آتا. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اے اللہ مجھے ایک موقع دے دے تاکہ میں جاؤں پلٹ کر اور ایک نیکی کر کے آؤں. کیا کر کے آؤں؟ ایک. اللہ ایک نماز قضا ہوئی تھی, وہ پڑھا نہیں تھا, اس کی بدولت جہنم میں چلنا پڑے گا. اللہ ایک موقع دے دے, ایک جا کے وہ نماز قضا کر کے آتا ہوں. چانس ملے گا؟ اللہ کہیں گے کلا, ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها, وہ بات بولتا رہے گا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور طے شدہ ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. تمہارے پیچھے اللہ نے موت کے فرشتے کو مقرر کیا ہے, وہ کبھی بھی تمہاری جان لے سکتا ہے, وہ کبھی بھی جان لے سکتا ہے. اور ایک دن ہم سب کو پلٹ کر کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. اور کیا ہوگا؟ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. دنیا میں عائش کرنے والے لوگ, دنیا میں نمازیں چھوڑ کر زندگی گزارنے والے لوگ, دنیا میں ناشکری کرنے والے لوگ, دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ, دنیا میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے بجائے فیشن کو اپنانے والے لوگ, وہ کہیں گے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. جب آخرت کا دن ہوگا پروردگار کے سامنے نظریں جھکا کر کھڑے رہیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ابصرنا, ہم نے دیکھ لیا کہ جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے. وَسَمِعْنَا, ہم نے سن بھی لیا. فَارْجِعْنَا, ہم کو کیا کر ایک موقع دے. ہم جاتے ہیں, کدھر جاتے ہیں؟ دنیا میں جاتے ہیں. نعمل صالحا, کیا کرتے ہیں جا کر؟ ایک نیکی, ایک نیکی کر کے آتے ہیں. کتنی نیکی کر کے آتے ہیں. اِنَّا مُوقِنُونَ, ہمیں یقین ہو گیا, ہمیں یقین ہو گیا کہ کیا ہے, دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے. میں نے کیا کیا؟ فنا ہونے والی دنیا کے پیچھے پورا وقت دیا, لیکن آخرت کی جو ہمیشہ آنے والی, ہمیشہ رہنے والی تھی, اس کے لیے میں منٹ دینے کو بھی آگے پیچھے کرتا. تو کیا کرنا چاہیے؟ آخرت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. موت کبھی بھی لپک سکتی ہے, کام کو کل پر نہ ٹالے. بار بار اس عنوان پر بات کی جاتی ہے تاکہ ہمارا یقین آخرت کے سلسلے میں کیا ہو جائے, مضبوط ہو جائے, مضبوط ہو جائے, مضبوط. ہر دن کو آخری دن سمجھ کے گزارو, کبھی نماز نہیں چھوڑو. ہر دن کو آخری نماز سمجھو, کبھی زندگی میں نافرمانیاں نہیں ہوگی. قبروں کی زیارتیں کرو, انشاءاللہ موت کا یقین اور آخرت کا یقین نصیب ہوگا. نیتیں کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کا یقین نصیب فرمائے. مرنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے والی توفیق.